اقوام عالم اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو یہ بات میں اس لیے رکھ رہا تھا آپ کے سامنے کہ ایک مومن بندہ جب ایمان لاتا ہے اللہ پر تو نہ صرف آخرت کی اچھی زندگی کا فائدہ نہیں اٹھاتا، دنیا میں بھی وہ ایک بہترین زندگی جو ہے جیتا ہے۔ تو آئیے ہم نے کچھ پوائنٹس پچھلی مرتبہ دیکھے تھے، تقریباً 8 اصولی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں ہم نے سب سے پہلے ایمان و عمل صالح، دنیا کی بہترین زندگی کا طریقہ یاد رکھی، اس کے بعد ہم نے نماز، یقیناً یہ سب عنوان سب ٹاپکس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے، اس کے بعد ہم نے دیکھا تقوی، توبہ اور استغفار، اس کے بعد دیکھا تھا دعا، اور پچھلے جمعہ ہم نے ذکر، شکر اور صبر یہ باتیں لی تھی، اور یہ 8 اصول ہم نے دیکھ لی اب تک بہترین دنیا کی زندگی کے، اور ہر نقطے میں ہر اصول کے اندر ایک دنیا کی مصیبت یا پریشانی حل ہوتی ہے یاد رکھیے جب بندہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو آئیے آج بھی 3 نکات رکھوں گا، اور انشاءاللہ جیسے ہمارا آج کا لاسٹ سیشن ہوگا اس دنیا کی بہترین زندگی کیسے حاصل کرے، یا فلاں اعمال کے دنیاوی فائدے، تقوی کے دنیاوی فائدے، صبر کے دنیاوی فائدے، ایسا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں میرا۔ تو اس میں آخری 3 نکات میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا، جس میں انشاءاللہ جو 9واں نقطہ آپ کے سامنے 9واں اصول رکھوں گا، جس کی وجہ سے ایک مومن بندہ دنیا کی بہترین زندگی پاتا اور آخرت میں کامیابی پاتا ہے یاد رکھیے۔ اور یہ نقطہ خاص طور سے ان کے لیے زیادہ مفید ہے جس میں دشمن جن لوگوں پر سوار ہو، شرارت پسند لوگ آپ کے خلاف شرارتیں کر رہے ہو، یا پھر لوگ آپ کے خلاف ہتھ کنڈے چل رہے ہو، چالے چل رہے ہو، جس سے آپ خوف زدہ ہیں، آپ پریشان ہیں، تو پھر کیسے اس سے نکلے؟ چونکہ ظاہر سی بات ہے خوف زدہ انسان دنیا کی اچھی زندگی نہیں پا سکتا ہے۔ ایک پریشان کن انسان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی اچھی زندگی جی رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس دولت، روپیہ، اولاد سب کچھ ہو، لیکن وہ دل سے اگر پریشان ہے، اس کو ڈر ہے دشمن کا، تو کیسے جیئیں گا؟ تو ظاہر سی بات ہے، تو یہ نقطہ یاد رکھیے، بڑا اہم نقطہ ہے کہ دنیا کی بہترین ایک اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے جس میں امن، امان، دشمن کا ڈر انسان کو نہ ہو، کسی کی چالوں سے وہ نہ ڈرتا ہو، اور وہ نقطہ یاد رکھیے اللہ پر توکل۔ اور اسی نقطے کا تعلق انسان کے رزق سے بھی ہے۔ میں دونوں باتیں انشاءاللہ، ویسے توکل کے کئی فائدے ہیں تو میں لیکن آج صرف 2 رکھوں گا، کیونکہ دنیا کی اچھی زندگی ہم لے رہے ٹاپک وہ ہے کہ امن و امان والی زندگی، اور دوسرا اچھا رزق ملے گا اگر انسان اللہ پر ویسا توکل کرے جیسا توکل کرنے کا حق ہے۔ اب توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل کا معنی یہ ہے، میں یقیناً اس کے اصطلاحی معنی نہیں دے رہا ہوں، ڈیفینیشن نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے، توکل کا معنی یہ ہے کہ جس ذات پر انسان اعتماد کرے، اس پہ مکمل طور سے اپنا بھروسہ رکھے کہ بس وہی ذات کرنے والی ہے، ختم، یہ توکل ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت پہ میرا توکل ہے، تو مکمل طور سے میرا اعتماد یہ ہے کہ اللہ جو چاہے وہی کرے گا، کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہے توکل۔ لیکن ایک بات توکل کے فائدے دنیا میں ہے، اس سے پہلے رکھ دوں، یہ ہے کہ توکل کا بڑا بھونڈا معنی ہم میں بڑا رائج ہے، مشہور ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار نہ کرتے ہوئے یہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم کو اللہ پہ توکل ہے۔ یہ سنت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی، اور کہ اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑوں یا اس کو باندھ کر رکھوں؟ مطلب ان کے نزدیک ان کو لگا توکل کا معنی ہے کہ ان کو کھلا چھوڑ دینا اللہ پہ بھروسہ رکھ کر، جیسے کہ آج کے زمانے میں کہوں گاڑی کو چابی رکھ کے میں چھوڑ دوں کہ مسجد کے باہر یا راستے میں، اللہ پہ بھروسہ ہے میرا توکل؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، پہلے اونٹ باندھ پھر اللہ پہ توکل کر، اسباب کو اختیار کر پھر اللہ پر توکل کر۔ چونکہ ہمارے پاس توکل کا یہ بھونڈا معنی بہت رائج ہے، اللہ کرنے والا سب کچھ کرے گا، میں کچھ نہیں کروں گا، مطلب یہ کہ میں گھر میں لیٹ کر منہ کھول کے پڑا رہوں گا اور یہ کہوں گا کہ رزق دینا اللہ کا کام ہے، میرا توکل اللہ رزق دے گا، میرا رزق میرے منہ میں خود بخود آ جائے گا۔ کیسے؟ انبیاء کے ساتھ نہیں ہوا۔ بڑے بڑے انبیاء بازاروں میں گئے کمانے کے لیے، بلکہ قرآن میں تو کچھ انبیاء پہ الزام لگا، یہ ایسے کیسے نبی ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے ایسا کماتا دھماتا ہے۔ کیونکہ لوگوں کو لگا انبیاء بولے تو اسپیشل، کچھ خاص، جو انسان جو عام کام کرتے ہیں ان کو ضرورت نہ اس کو، ان کو نہ کوئی دکھ ہوتا ہو، نہ تکلیف ہوتی ہو، نہ ان آزمائش سے گزرتے ہو، فلاں فلاں، وہ سوچتے تھے ایسے۔ ان کو لگا یہ کیا ہے، یہ تو ہمارے جیسے کام دھام کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا آدم علیہ السلام کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ درزی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق آپ آرکیٹیکٹ یا جس کو کہیں گے بلڈنگز وغیرہ کنسٹرکشنز کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بائبل کہتی ہے کہ آپ بڑائی تھے، کارپینٹر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مرحلے میں زندگی کے چرواہے تھے، اس کے بعد تاجر تھے، اس کے بعد ایک بڑے تاجر تھے۔ یہ سب ہم نے دیکھا نا، تو یہ اسباب نہیں تو کیا ہے؟ تو توکل کا یہ بھونڈا معنی کوئی نہیں کہ میں کچھ نہیں کروں گا اور اللہ مجھے دے دیں گے، یہ نہیں، میں جو میرے پاس اسباب ہے ان کو اختیار کروں گا، میرا توکل پورا اللہ پہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے نہیں، اللہ دینے والا ہے، لیکن جو اسباب ہے جو اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کے ذریعے میں اسباب کو اختیار کروں گا۔ اللہ رب العزت کو معجزہ دکھانا ہے۔ معجزے کیا ہوتے ہیں؟ یہ کسی فزیکل لاز کو نہیں مانتے ہیں، یہ ہر فزیکل لاز کو ڈیفائی کر دیتے ہیں، اس کے خلاف جاتے ہیں معجزے۔ جیسے کہ ایک لکڑی کا سانپ بن جانا، ایک نان لیونگ تھنگ کا لیونگ تھنگ موجود میں آنا ناممکن ہے، یہ کسی فزیکل لا طبعی قوانین کے خلاف ہے، اس کو بولتے ہیں معجزہ۔ لیکن ان معجزوں کو بھی اللہ رب العزت سیدھے نہیں کرتا ہے، انبیاءوں سے کہتا ہے پہلے جو اسباب ہے اس کو اختیار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر ہے، آپ نے کہا کہ پانی کا پہلا جو بھی ذریعہ ملے گا، چشمہ، کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے جب تک میں نہیں پہنچوں گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اپنی انگلی اندر رکھتے ہیں اور اس کے بعد سارے لوگ پانی پی لیتے، سب اسباب تھے، اتنا کر سکتے تھے۔
اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ گزرنا ہے سمندر کے اندر سے، پیچھے سے فرعون آ گیا، اب بنی اسرائیل اللہ رحم کرے کوس رہے ہیں کہ کیا تھے وہاں اچھے تھے، یہ تو اب تو ختم ہی ہو گئے، پیچھے لشکر ہے، سامنے سمندر ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، اپنے عصا کو موسیٰ پانی پہ مارو۔ میرا یہ سوال ہے، پانی پہ عصا کیا، پانی پہ دنیا کا سب سے بڑا جھاڑ لے کے JCB سے بھی مارے تو پانی 2 حصوں میں تبدیل نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اسباب تھے جو موسیٰ اختیار کر سکتے، تو کہا موسیٰ پانی پہ اپنا عصا مارو تو سمندر 2 حصوں میں تبدیل ہوا۔ اللہ چاہتا تو کیا سمندر کو 2 حصوں میں تبدیل نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں، لیکن اللہ نے کہا جو سبب تمہارے پاس ہے پہلے اختیار کرو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو توکل کا یہ معنی کوئی نہ لے میں کچھ نہیں کروں گا اللہ دینے والا، یہ معنی ہے ہی نہیں، کسی نے نہیں لیا یہ معنی، انبیاء نے بھی یہ معنی نہیں لیا، تو لہٰذا یہ بڑا بھونڈا معنی ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہو رہا ہے، دشمن سے کون بچائیں گا، اللہ پہ توکل۔ ارے ہاں اچھی بات ہے، کوشش کر رہا نا میں دعا، دشمن کے ہتھیار میں کیڑے پڑ جائیں، ہتھیار میں کیڑے پڑتے نہیں، پاگل بات ہے۔ یہ چل رہا ہے توکل ہمارے پاس، یہ معنی نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی الٹ ہے پوری، یاد رکھیں۔ بہرحال خیر ابھی موقع نہیں کہ پورا توکل پہ ہم ڈسکشن کریں، تو بہرحال جس ذات پہ میں نے توکل کا یقین کیا ہے بس اس پر مکمل یقین رکھوں گا اور اس کے لیے اسباب اختیار کروں گا، جو کچھ ہے نتیجہ اللہ دیں گا، اثر اللہ دیں گا، اسباب میں بیماروں دوا لوں گا، دوا شفا نہیں دیتی ہے لیکن شفا اللہ دیتا ہے، لیکن اسباب اختیار کروں گا، اللہ کے رسول نے دوا لی ہے، اختیار تو کروں گا، لیکن توکل یہ ہے کہ اللہ ہی اس میں وہ کرتا ہے، اور نہ کوئی چیز کے اندر کوئی صلاحیت نہیں کہ وہ کچھ فائدہ ہے نقصان آپ کو دے سکے۔ بہرحال ٹھیک ہے، آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 اللہ فرماتا اور کہتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے جو اللہ چاہے، کوئی مصیبت ہم پہ نہیں آ سکتی سوائے جو اللہ چاہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اور کہا وہی ہمارا سرپرست ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، وہ ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، مصیبتوں سے نکالنے والا، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی وہ توکل کریں۔ تو دیکھیے ایک مصیبت کی بات ہو رہی ہے کہ ساری مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو فوراً کہا پھر اللہ پر انسان توکل کرے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ کوئی تکلیف ہے، دشمن کا ڈر ہے، کوئی مصیبت ہے، تو ٹالنے کا طریقہ یہ کہ اللہ پر توکل بندہ اختیار کرے جیسا توکل کرنے کا اس کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو آپ سے ٹال دیتا۔ اللہ نے کہا مومنوں کی چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کرے، تو لہٰذا کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی دشمن میرے خلاف چل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہے، وہ اللہ کی طرف سے نہ ہو، اور میں اللہ پر توکل کروں اور اپنے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے زندگی میں دنیا میں آگے بڑھوں تاکہ اس آزمائش سے نکلوں۔ یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، کوئی آزمائش اگر اللہ کی طرف سے بھی ہو تو اس کو ہٹانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس میں چلتا جاؤں گا، جیسا کہ اللہ کی طرف سے بیماری آزمائش ہے، لیکن مومن نہ کہنے میں بیمار کنٹینیو رہوں گا اس لیے کہ آزمائش ہے اللہ کی، میں کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ نہیں، اس کے خلاف کام کرتے رہنا، جو چیز آپ کو نقصان دیتی ہے سنت ہے، یاد رکھیں، چاہے وہ آزمائش کیوں نہ ہو۔ تو یہ اہم چیز ہے، یاد رکھیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آئیے اللہ رب العزت دوسرا فرماتا ہے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اللہ پر ہم توکل کرے، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائیں گا، دشمنوں کے خلاف، بیماری کے خلاف، مشکلوں کے خلاف، رزق کی تنگیوں کے خلاف اللہ کافی ہو جائیں گے۔ بس میں اپنی کوششیں کرتی ہوں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر کے اندر یا خوف کے ماحول میں کیسا اللہ پر توکل کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ ہونے کے بعد صحابہ کو واقعہ سنا رہے ہیں۔ اب واقعہ بڑا لمبا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر تھے، وہاں سے آ رہے تھے، صحابہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، اللہ کے رسول ایک طرف چلے گئے، صحابہ ایک طرف چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکال کے جھاڑ پہ لگا دی، اب آرام کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکال لی میان میں سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے یہ الفاظ کہا جو اللہ کے رسول نے بعد میں صحابہ کو سنایا کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اور ابھی وہ شخص دیکھو یہاں بیٹھا ہے کیونکہ بعد میں ایمان لا لیا تھا، تو کہ بیٹھا ہے اس نے یہ کیا تھا، کیا کیا اس شخص نے، تلوار نکالی اور کہا، اس نے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے محمد۔ وہ ایک مومن نہیں تھا، کافر تھا، اور وہ طاق میں تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید بہت دیر سے پیچھے تھا، اب اس کو لگا کہ موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کر سکتا ہے وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ کھولی، سوئے وہ آدمی گھبرایا تھا، ڈر جاتا ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ تم کو مجھ سے کون بچائیں گا، تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول فرمایا، میں نے اس سے کہا جو صحابہ کو قصہ سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچائیں گا۔ سمپل سادی بات، اللہ پہ توکل اسی کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا نا، آدمی دیکھیے اب ایسے اسٹیٹ میں ہے کہ دشمن سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہے، اسباب اختیار کرنے کا ٹائم میں نہیں، چونکہ آپ نیند میں سے اٹھتے ہیں نا تو آپ کے ہاتھ پر ایک طرح سے شل رہتے ہیں، اتنا اس میں رفتار نہیں ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، اچانک آپ ایکشن نہیں لے سکتا ہے،
اب کوئی کھڑا ہو جائے اور تلوار ہے، دیکھیے اس کا اپر ہینڈ ہے، جس کا معنی یہ کہ وہ اٹیک کر سکتا ہے، تو آپ نے سمپل کہا اللہ، کہا کہ تمہیں محمد مجھ سے کون بچائیں گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ اس نے پھر کہا کہ آج تم کو مجھ سے کون بچائیں گا؟ پھر سوال کر رہا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے قصہ صحابہ کو سنا اور کہا وہ دیکھو بیٹھا ہوا ہے وہ جو ابھی یہ کہہ رہا تھا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کو دیکھ کر وہ پست ہو گیا، یار یہ آدمی ڈر نہیں رہا، میں اس پہ اٹیک کرنا، اس کو مارنا چاہ رہا ہوں اور یہ کر اللہ بچائیں گا۔ مطلب یہ واقعی میں اللہ کا رسول ہے جو ڈر نہیں رہا ایسی حالت میں بھی، یہ نہیں کہہ رہا بچنے کو بھاگ نہیں رہا۔ ہوتا نا جھوٹا آدمی تو گر جائے گا، معافی مانگ لیں گا، کیا کچھ نہیں کر لیں گا، اللہ ختم فریش۔ اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس کے بعد وہ سائیڈ میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ روایتوں میں اور بھی الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی، پھر اس سے کہا بہرحال، لیکن اس واقعے کے اندر صحیح بخاری میں اس پہ معاملہ ختم ہوا اور وہ بازو جا کر بیٹھ گیا۔ تو دشمن کے ڈر سے اللہ کے رسول نے توکل کیا اس کا۔ آئیے توکل کا جو میں نے دوسرا کہا تھا، رزق سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے، وہ اس طرح سے یاد رکھیے کہ انسان رزق کے لیے بڑی جدوجہد کرتا ہے، لیکن اللہ پہ توکل کرنے کے اندر رزق چھپا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کریں گا تو انسان رزق اس کو ملے گا اندر۔ اور یہ بات صرف اس کے لیے نہیں جو رزق کماتا ہے، جو نہیں بھی کماتا ہے اس کا کام بھی رزق کے لیے اللہ پہ توکل کرے۔ ایسا عورتیں ہوتی کمانے دھمانے نہیں جاتی ہے نا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ توکل کریں گے اللہ پر، اپنے بچوں کو توکل سکھائیں گے، اپنے ہسبینڈ اپنے شوہر کو توکل سکھائیں گے، پوری فیملی مل کے توکل کریں گی۔ توکل کا ثمرہ یہ ہوگا کہ ان کو رزق ملے گا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ کماتا ہو یا نہیں کماتا ہو۔ تو بہرحال توکل کے تعلق سے جو واقعات ہے وہ اس طرح سے یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حضرت عمر کو غالباً ایک روایت کے اندر اپنے الفاظ کہتے وہ یہ ہے، اگر تم اس طرح سے اللہ پر توکل کرو جس طرح سے اس پر توکل کرنے کا حق ہے، اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا اس سے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تم کو وہ ویسے ہی رزق دیں گا جیسے چڑیاؤں کو پرندوں کو رزق دیتا ہے، یہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور بھر پیٹ سامنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں۔ اگر تم اللہ پر توکل کرو ویسا جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ ویسے ہی تم کو روزی دیں گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ بھوکے پیٹ گھر سے نکلتے اور بھر پیٹ واپس آتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر خود یہ بتا دیا گیا توکل کے اندر کوشش شامل ہے۔ پرندے گھونسلوں میں بیٹھ کر منہ کھول کر اللہ پہ توکل نہیں کرتے، گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور بھر پیٹ آتے ہیں۔ لیکن حدیث کے اندر یہ آ گیا توکل میں کوشش شامل ہے، مطلب گھر سے نکلو، اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینے کا، اور جب تک اپنے رزق کا آخری نوالا میں نہیں کھاؤں گا، میری قضا میری تقدیر مجھ پہ غالب نہیں آئیں گی، موت مجھ پہ نہیں آئیں گی، وہ آخری لقمہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے، پھر اس کے بعد ہی میں مروں گا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا کوشش مجھے کرنا ہے، کیونکہ مجھے معلوم نہیں میری تقدیر میں کیا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو پرندے بھوکے نکلتے ہیں، بھر پیٹ آتے ہیں۔ صحابہ آئے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ، صبح نکل رہے تجارت کے لیے، شام اپنی رزق لا رہے، حالانکہ انصار چاہ رہے کہ اپنا دے ان کو، لیکن وہ کہہ رہے بھائی ضرورت نہیں دینے کی، ہم کوشش کرتے ہیں۔ توکل یہ ہے ادا، تو لہٰذا اللہ پہ توکل کرے تو دشمن کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور رزق کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن کوشش شامل ہے۔ معاملہ یہ ہے آج کل کہ میں اٹھ کے عصر میں جا کے بزنس کھولوں گا، پھر کہوں گا عشاء تک کوئی تجارت نہیں ہو رہی ہے، بزنس میں برکت نہیں آ رہی ہے، رزق میں تنگی ہو گئی ہے، شاید پڑوسی نے جادو کر دیا ہے، واہ 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 واہ، کوئی جن بھوت میرے پیچھے لپٹ گیا، واہ واہ، مطلب جن بھوتوں کو کوئی دوسرا کام ہی نہیں، جادوگروں کو کوئی کام ہی نہیں ہے، بس دن رات بس آپ کے پیچھے لگے ہیں، بس آپ کو برباد کرے، آپ کی تجارت برباد کرے۔ بھائی ان کے بھی کام دھندے، بیوی بچے، جن وغیرہ ہمارے جیسی مخلوق ہے، بیوی بچے شادی بیاہ سب کچھ ہے ان کے بھی مسائل ہیں، ہوتے ہیں ان میں شرارتی، لیکن اتنا کہ ہر آدمی تو یہی ہے، بزنس نہیں چل رہا کچھ تو بھی کرنی نہیں ہے، یہ تیری سستی اور کاہلی کو، مطلب جس کو بولیں گے نا ایک اسکیپ گوٹ، بچنے کے لیے بیچارے جن اور جادوگروں کو بدنام کر دیں۔ ٹھیک ہے کچھ لوگوں پہ ہو سکتا ہے، میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ہر دوسرا آدمی نہیں بول رہا، ہر دوسرا آدمی، مطلب میں صبح 12 بجے اٹھوں گا اور کہوں گا صحت برباد ہو رہی ہے، تو صحت اچھی رکھنے کے لیے صبح اٹھنا پڑتا ہے، فجر سے پہلے اٹھنا پڑتا ہے، فجر پڑھنا پڑتا ہے، تھوڑی واکنگ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا چلنا پھرنا پڑتا ہے، اچھا کھانا تو صحت رہتی۔ 12 بجے اٹھ کے بول رہے ہیں اب رات میں 4 بجے سو کر کے صحت خراب ہو رہی ہے، صحت کا آپ کی ہر چیز برباد ہونے، صحت بھی خراب ہوگی، تجارت بھی برباد ہوگی، امن و امان بھی برباد ہوگا، چونکہ حدیث میں الفاظ ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کے امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی سیفٹی میں آ جاتا ہے، فجر نہیں پڑھا تو سیفٹی سے باہر چلا گیا آٹومیٹک۔ بہرحال کوشش ضروری ہے، تو توکل اصل ہے۔ 10واں اصول جو آج ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے، جو دنیا کی بہترین زندگی کے لیے وہ اصول یاد رکھیے، قناعت پسندی۔ قناعت پسندی کا معنی ہوتا ہے جو مال میرے پاس ہے، جو ریسورس میرے پاس ہے، میں اس پر مطمئن ہوں، بس اطمینان ہے میرا بہت ہے، جو بھی میرے پاس، بولتے ہیں قناعت پسندی، مطلب مال و دولت اور اسباب کی کمی کے بعد بھی انسان کہے کہ الحمدللہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے۔ کوشش کرتے رہنے کا الگ بات ہے، وہ شکر میں ہم نے سب دیکھ لیا، اس میں بھی کوشش تو کرتے رہیں گے کہ حالت بدلے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی سچویشن پہ ہم الحمدللہ مطمئن ہے جیسے گزر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔
تو قناعت پسندی، کم مال میں خوش رہنا، یہ عنوان، یہ ٹاپک بڑا اہم یاد رکھیے کہ کم مال میں انسان خوش رہے، کم ریسورسز میں خوش رہے، کیونکہ آج کل بڑوں اور بچوں میں خاص طور سے جو ریلز اور شارٹس کی عادی ہے وہ ایسی ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جس پر ان کی قناعت پسندی ختم ہو گئی ہے، بلکہ اپنے ماں باپ سے سوال کر رہے ہیں بھائی میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، وہ بچہ کیسا یہ چیز استعمال کر رہا ہے، تو وہ قناعت والا مادہ نکل گیا۔ اور قناعت پسندی کو صحابہ اس معنی تک لیتے تھے کہ کئی صحابہ کو جب اللہ کے رسول سے زندگی میں کہا کہ اللہ کے رسول کو ایک نصیحت کیجیے تاکہ میں زندگی بھر اس کو تام لوں، تو کہا کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، کسی سے مت مانگنا، جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جانا، جو ہے سیٹسفائیڈ۔ آج کل وہ جو میں نے کہا نا، یہ دور ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ دکھ رہا ہے ہر جگہ سے، تو آدمی قناعت پسندی کے خلاف ناشکری کلمات ادا کر رہا ہے، قناعت کے خلاف بچے بڑوں سے سوال کر رہے ہیں، ان کا بچہ یہ کرتا ہے تو بھائی میری سچویشن بیٹا یہ ہے، تم اس کے اعتبار سے بات کرو، نہ بڑوں کو سمجھنا، چھوٹوں کو سمجھنا، بیوی کو سمجھنا، شوہر کو سمجھنا۔ کبھی مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو بھکاری ہوتے ہیں، بیوی کے گھر والوں سے منگا رہے ہیں، اور ان کا مسئلہ قناعت پسندی کا۔ کبھی عورتوں کا معاملہ ہے کہ شوہر لا کر دے رہا ہے لیکن وہ سرٹیفائڈ نہیں، میری بہن تو ایسا جیتی ہے، تمہارا بھائی تو ایسا جی رہا ہے، ہمارا پڑوسی تو 2 چاک سے 4 چاک مطلب 2 ویلر۔ تو آج انشاءاللہ عزیز جو میرا ٹاپک ہوگا، جو میرا لیکچر کا عنوان ہوگا، وہ فجر کی نماز کے تعلق سے اس کی اہمیت یاد رکھیے اور اس کی فضائل کیا ہے۔ ویسے تو نماز جب لفظ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں صلاح جس کو کہتے ہیں، یہ لفظ آ گیا تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ ایک فریضہ ہے، مطلب ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ فرض یاد رکھیے۔ اور اس کے تعلق سے نماز، اس کی اہمیت کیا ہے، نماز کو چھوڑنے والا کون ہوتا ہے، نماز کو چھوڑنے والے کا انجام کیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں میں نے نماز کی اہمیت یہ ٹاپک کے اندر بہرحال رکھی تھی۔ آپ اس ٹاپک کو، اس مضمون کو، اس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے تمام چیزیں دیکھی تھی کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے، اس کو ادا نہ کرنے والے کا شمار یاد رکھیے مشرکوں اور کافروں میں سے ہوتا ہے، یاد رکھیے اگر کوئی اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے تو وہ کفر اختیار کر لیتا ہے۔ وہاں کے کئی فتاوی سے موجود ہے کہ جو توحید اور نماز پہ نہ رہا تو اس کی دیگر عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو انسان گویا روزہ رکھتا رہا، حج کرتے رہا، زکات دیتے رہا، یہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا، اور لکھتے جب تک کہ وہ توحید پہ نہ تھا اور نماز ادا نہیں کرتا تھا۔ تو یہ بات بہت سمجھنے کی یاد رکھیے ہم کو۔ تو لہٰذا میں اس نماز کی اہمیت اس پر بات نہیں کروں گا۔ آج نماز میں سے ایک اہم نماز، ویسے تو نماز ہی فریضہ ہے، ساری اہم ہے، لیکن اس میں سے ایک اہم نماز جس کا ذکر بار بار آیا ہے، اور ویسے تو 2 نمازیں ایسی جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکیدیں آئی ہے، بہت زیادہ اس کے بارے میں کہا گیا، ایک فجر ہے اور دوسرا جو ہے عصر ہے، یاد رکھیں یہ 2 ایسی نمازیں جن کے بارے میں تاکید آتی ہے۔ 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھنے والوں کی یہ فضیلت ہے، یہ اگر کر لے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ 2 نمازوں کا ادا نہ کرنے والے کا یہ انجام ہوگا، ایسا اس کو پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے، ان 2 نمازوں کو چھوڑنے والے کے لیے جو ہے جہنم کی وعیدیں ہیں۔ تو یہ 2 نمازیں بڑی اہم ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ یہ 2 نمازیں انسان کو پڑھنا ہے، بلکہ یہ وہ نمازیں جس کے اندر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی کمزوری تھی کہ وہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس لیے کہ عرب کے اگر علاقے میں آپ دیکھیں تو صبح ایک تو نیند کی وجہ سے، اور عصر کا ٹائم جو ہوتا تھا یاد رکھیے بس یہ دھوپ ختم ہوتی تھی اور دھوپ مطلب ٹھنڈک کی طرف جاتا تھا، تو اس وقت لوگ آرام کرتے تھے عموماً۔ ہمارے پاس اس سماج میں لوگ اس وقت جنرلی عام طور سے آرام نہیں کرتے، لیکن وہ آرام جس میں وہ نیند میں وہ نماز چلی جاتی تھی، یہ آرام کے اندر نماز چھوٹ جاتی ہے، تو اس کی خاص تاکید کی گئی، اس کے بارے میں خاص بتایا گیا، اس کی اہمیت خاص بتائی گئی، اس کی فضیلتیں بتائی گئی۔ اور یہ 2 نمازیں میں سمجھتا ہوں اتنی اہم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ ان تمام نمازوں کے بارے میں یا خاص طور سے ان 2 نمازوں کے بارے میں رکھوں، لیکن یہ بات تو طے ہے وہ 2 نمازیں جس وقت فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، جو فرشتے آ کے نام اعمال لکھتے ہیں ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے، تو یہ 2 وقت ہیں جس میں وہ چینج کرتے ڈیلی روٹین بیسس پر، ایک عصر ہے اور دوسرا فجر ہے، ویکلی بیسس پر جمعرات ہے اور پیر کا دن ہے جب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، یاد رکھیں ٹھیک۔ تو لہٰذا یہ وہ 2 وقت ہے جس میں فرشتے بدلتے ہیں، اور اس وقت اگر انسان نماز میں ہوتا ہے تو رب العزت کو رپورٹ کرتے ہیں کہ بندہ نماز میں ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی اہمیت بتائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تاکہ جب نام اعمال ویکلی بیسس پہ جو 2 ٹائم جاتے جائے تو روزے کی حالت میں رہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا فجر کی نماز یہ بڑی اہم نماز ہے، یاد رکھیں۔ اور فجر کی نماز کی اہمیت ہم کو اس لیے بھی سمجھنا ہے کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس سماج کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ ہم دن بھر جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، اور رات میں پھر پوری تھکان کو اتارنے کا اتنا لمبا ہم بس پروسیس ہے کہ وہ رات کی تھکان ہوتا ہے تو رات میں دیر سے سونا، دن بھر کام کر کر کے تھک جانا، رات میں پھر دیر سے سونا اور صبح پھر سوتے رہنا، اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد پھر اٹھ کر جو اپنے کام کاج کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اور فجر کی نماز کو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، میں کسی پر بھی الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے مسجدوں کے حال سے، گھروں کے حال سے، محلوں کے حال سے اس کا بالکل پورا اندازہ ہے کہ اس نماز کو سب سے کم پڑھا جاتا ہے،
مطلب نمازیں دیگر جتنی بھی پڑھی جاتی ہے اس میں سب سے کم جس نماز کو پڑھا جاتا ہے وہ فجر ہے، جبکہ اس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے، مطلب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ساری نمازیں ہیں لیکن چونکہ یہ نیند کا وقت ہوتا ہے، غفلت میں یہ چیز، یہ نماز عام طور سے دیکھا جاتا ہے چھوٹ جاتی ہے۔ ہمارے سمجھ میں عموماً فجر کی نماز سب سے کم اور مغرب کی نماز سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ 99% مغرب کی پڑھتے ہیں تو فجر کی 50% مطلب کم زیادہ، ایسا نہیں ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ چند فیصد میں کہہ سکتا ہوں وہ فجر کی پڑھتے ہیں تو ایک 20-25-50% مشکل سے بمشکل، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ تعداد ہے، لیکن ہو سکتا ہے مغرب پڑھتے ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری کیفیت ہے نمازوں کے بارے میں، تو خاص طور سے فجر کی نماز۔ اور فجر کی نماز اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر فجر کی نماز کو ہم پڑھنا شروع کر دیں، یاد رکھیں، تو دیگر ساری نمازیں ہم پر آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ اگر مشکل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے مشکل یہی نماز ہوتی ہے، کیونکہ صبح اٹھنا اور پھر پڑھنا، اور جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں، جس طرح کے ہم کام کرتے ہیں، جس طرح کا سسٹم ہمارے پاس شادی بیاہ، راتوں میں جاگنے کا، پڑھائی کرنے کا دنیا میں بن چکا ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اس سب کا خمیازہ جس کو بھگتنا پڑتا ہے وہ ہمارے فرائض ہے، اور خاص طور سے اس میں فجر کی نماز کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، تو ہمارے معاشرے کے اندر یاد رکھیے اس نماز کو بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ یہ نماز بڑی اہم ہے، میں کہوں گا اس کا ہم اہتمام کریں، اس کو ہم پڑھا کریں، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ ایک تو فریضہ ہے، اور اس کے بعد یہ ایک ایسا فریضہ ہے اور ایسے وقت میں اس کو ادا کیا جاتا ہے، جو اس کا پابند ہو جاتا ہے، جو اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے لیے باقی چیزیں، باقی عبادتیں کرنا، باقی نمازیں ادا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو آپ آزما کے دیکھیں کہ جس کے لیے فجر آسان ہوگی اس کے لیے دیگر نمازیں بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مشکل ہو گئی تو پورا دن بھی مشکل ہے، اور باقی نمازیں بڑی مشکل سے انسان ادا کر پاتا ہے۔ یاد رکھیے، کیونکہ یہ سب سے تکلیف دہ وقت ہوتا ہے انسان کے لیے، اٹھنا، نیند کو وہ کرنا، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، لوگ بار بار جو ہے چیزیں سامنے لاتے ہیں، حالات امت مسلمہ پہ یوں گزر رہے ہیں، دیگر بہت ساری باتیں بہرحال کی جاتی ہے۔ حالات کے پیش نظر ہم کو یہ تیاری کرنا چاہیے، تعلیم اعتبار سے یہاں تک بڑھنا چاہیے، معاشی اعتبار سے اکنامیکلی یہاں تک ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے، اسی طرح جو ہے سیاسی اعتبار سے پولیٹیکلی ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے، اسی طرح اقتصادیات کے اعتبار سے ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پتہ نہیں دیگر کتنے اس میں چیزیں ہیں جس کے بارے میں، جس کو وجہ بتائی جاتی ہے ہمارے زوال کی، اور ہم کو وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سب کام کرنا ہے۔ اور ہم کو حکومت کو، ہم کو قوموں کو، ہم کو زمانے کو یہ بتانا ہے کہ ہم قوم جاگی ہوئی قوم ہیں، ہم سوتے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں، ہم بھی فلاں ہیں، ہم بھی کسی زمانے میں یہاں کے حاکم تھے، اور یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے جو بھی آپ سبب، جو بھی وجوہات بتاتے ہیں، میں نے ہمیشہ ہر بار یہ حل دینے کی کوشش کی، یاد رکھیے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک طرف جانے دیجیے۔ اگر خالی مسلمان توحید پر آ جائے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا آپ نے، لیکن لوگ بولتے نہیں یہ سب چیزیں چھوڑ کر دوسری باتیں کرو، تھوڑے جوشیلے تو مزہ آئیں گا۔ اگر توحید پہ ہم جمع ہو جائے اور ساری امت مل کے اگر نمازیں ادا کرنے لگے اور صرف فجر کے اندر ہی اٹھ جائے، تو یہ قوموں کے لیے، حکومتوں کے لیے کھلا اعلان ہوگا کہ وہ قوم جاگ رہی ہے۔ اتنا ہی کافی، باقی تو میں کچھ بول ہی نہیں رہا ہوں اس کا آگے۔ اور جب فجر کی کوئی پابند ہو جائے تو باقی ظہر، اثر، مغرب، عشاء انشاءاللہ وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں تو اتنا ہی سلوشن دے رہا ہوں کہ ہم اتنے جلوس جلائس نکال رہے ہیں نبی کی محبت میں، اولیاء اللہ کی محبت میں، ہمارے اگر حقوق مارے جا رہے تو اس کی خلاف ورزی میں، ہماری جانیں لی جا رہی تو اس کے جواب کے اندر، ہمارا خون بہا جا رہا تو اس کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے اگر وہ کرنے لگی قوم، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ہم کو کوئی دوسرا جواب، کوئی جلوس اور جلائس اور کوئی اپنے حق کے احتجاج کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قومیں جب ہم کو فجر میں رات کے وقت اٹھ کر نمازوں کو جاتے ہوئے دیکھیں گی تو یہ خود اعلان ہوگا کہ یہ سوتی ہوئی قوم نہیں ہے، اس کو آپ بہلا پھسلا کر کچھ بھی کام کرا نہیں سکتے۔ یاد رکھیں، لیکن یہ حل، یہ سلوشنز کسی کو بھی پسند نہیں۔ یاد رکھیں، ہم کو جوشیلی باتیں چاہیے۔ حالت یہ ہے کہ رات بھی سونے میں نکالی، آدھے دن تک بھی انسان سو رہا ہے، اور پھر جا کے امت کی فکر میں جلسے اور جلائس میں حصہ لے رہا ہے، امت کی فکر میں پتہ نہیں مناظروں میں حصہ لے، امت کی فکر میں فلاں کر رہا ہے، نمازیں دھڑلے سے جاری ہے، شرک اپنے عروج پر ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت ہم پہ کیوں نہیں آتی ہے۔ تو بھائی اصل چیز کی طرف جانا پڑے گا، اصل چیز کی طرف پہنچ جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تعلیم میں آگے نہیں بڑھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم کو سیاست میں آگے نہیں بڑھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معیشت اور اقتصادیات میں آگے نہیں بڑھنا، آپ کو سب میں آگے بڑھنا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ توحید میں آگے بڑھ جائیں گے اور نماز میں آگے بڑھ جائیں گے تو دنیا میں آپ آگے ہی آگے رہیں گے، یہ بات ایک دم اصولی ہے۔ اور اگر آپ یہ دو چیزیں پیچھے ہو جائے تو پھر آپ دنیا کے اندر پیچھے رہنا چاہے باقی تمام علوم اور فن کے اندر آگے کیوں نہ ہو جائے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔
یہ بات بالکل شیور ہے، یہ بات بالکل طے ہے، چونکہ امت مسلمہ کا عروج صرف توحید کی بنیاد پہ ہی ہوا تھا، اور اس کا زوال شرک کی وجہ سے ہی ہوا، یاد رکھیے، کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی حال میں۔ اور جب توحید کمزور ہوتی ہے تو نماز خود کمزور ہو جاتی ہے، اور دیگر اعمال پھر اس کے بعد نماز کمزور ہو گئی تو خود ہو جاتے ہیں، تو وہ سب ایک دوسرے سے سب کا تعلق ہے۔ تو ہم چاہ رہے باقی ساری چیزوں کو مضبوط کر لے اور انسان جو ہے اپنی توحید کو مضبوط نہ کرے۔ جیسا ایک انسان سوچے کہ میں کمزور ہوں، مجھے تیز چلنا ہے، مجھے فلاں کرنا ہے، اور وہ پیر چھوڑ کے باقی پورے جسم کو بڑا کر لیتا ہے اپنے کسرت کر کے وغیرہ، کہ پیر اگر نہیں چلیں گے تو اس کا جسم بھی اس کو کام نہیں آنے والا ہے۔ تو اسی طرح کا ہمارا کچھ حال ہے کہ ہم لوگ جو ہے دیگر چیزوں کو دیکھ رہے، یا پھر ایسا سمجھ لے کہ ایک انسان کے پیر، ہاتھ، پیر، ہر چیز سالم ہے اور اس کی عقل مارے جائے تو پھر اس کا پورا جسم بھی اس کا ساتھ نہیں آتا، کیونکہ اس کی عقل پاگل ہے وہ۔ تو ہمارا حال وہی ہے، توحید چھوڑ دی ہے اور باقی ساری چیزوں کو اسٹرانگ کرتے چلے، نمازیں غائب ہے اور ہم باقی تمام چیزیں، بلکہ میں نے تو یہاں جلوس جلائسوں میں ایسے پروگرام سے جو امت کے زوال، امت کے مسائل کی بات ہوتی ہے دیکھا، نمازیں چھوڑ کر آپ اس کو ڈسکشن کر رہے ہیں۔ بلکہ خود مقررین کا حال یہ ہے، جو دانشور اپنے آپ کہہ رہے ہیں نماز کا وقت ہو تو جو عوام ہے ان کو جائیے آپ نماز پڑھ کے آئیے، اور وہ اسٹیج پہ بیٹھے تمباکو کھا رہا، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، اور کوئی مطلب چل رہا ہے بس۔ تو نماز یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، ہم نماز کی بات آج نہیں کر رہے، ہم نماز میں صرف ایک نماز کی بات کر رہے ہیں، اور وہ فجر کی نماز یاد رکھیے۔ اور یہ بات دنیا اس کی شاہد ہے، دنیا اس کی گواہ ہے، دنیا نے یہ چیز دیکھی، یاد رکھیے، جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں، اور جن کو سورج جگاتا ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے، یاد رکھیے۔ مطلب جو لوگ سورج کے نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں انہوں نے دنیا میں تبدیلی لائی، اس کی تاریخ گواہ ہے، اس کی تاریخ گواہ ہے۔ چاہے ہم سے پہلے اللہ نے جس قوم کو چنا ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اللہ نے ان کو عروج دے دیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب جن قوموں کو سورج جگاتا ہے، مطلب دن نکل جاتا ہے، پھر وہ اٹھتے ہیں اس کے سورج کی تپش کی وجہ سے، انہوں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا، اس کی تاریخ گواہ ہے، یاد رکھیے۔ آپ اس بات کو سمجھیے، اور یہ میں دینی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں اور دنیاوی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ دیکھیے ان قوموں کو جو دینی اعتبار سے بے دین ہے، لیکن اگر وہ صبح جاگنے کی عادی ہے تو وہ کامیاب ہے، صرف صبح جاگنے کی اگر عادی ہے، صحت کے اعتبار سے کامیاب ہے، روزی کے اعتبار سے کامیاب ہے۔ آپ دیکھیے ان کی زندگیاں معاملات کے اعتبار سے کامیاب ہیں، اس لیے کہ دیکھیے ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، جلدی اٹھا، اس نے فجر پڑھا، اس کے اہل خانہ بھی اٹھے، انہوں نے فجر پڑھی، پھر فجر کے بعد آئے، چونکہ جلدی رات میں سونے کا عادی، ظاہر سی بات ہے، پھر وہ صبح آئیں گا تو اس کے آفس جانے تک، اسکول جانے تک، کالج جانے تک، بزنس پوائنٹ پہ جانے تک اس کے پاس کم از کم 9 بجے کے بعد یہ سب چیزیں چالو ہو رہی۔ تو اگر وہ فجر پڑھ رہا ہے 6 بجے تو اس کے بعد اس کے پاس 3 گھنٹے جو اپنے اہل خانہ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار سکتا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو ایجوکیٹ، ان کے ہوم ورک کروا سکتا ہے، اپنے بزنس کی تیاری کر سکتا ہے، آفس جانے سے پہلے میٹنگ کی تیاری کر سکتا ہے، سارے اس کے پاس ٹائم ہے۔ اس کے بعد وہ آفس پہنچا۔ اب حال یہ ہے کہ انسان گرتے پڑتے 9 بجے کے آفس میں 9:30 بجے پہنچا، منہ سجا ہوا ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل کام نہیں کر رہی، ہاتھ کانپ رہا، پیر کانپ رہے، چائے نہیں پی سکا، ٹوائلٹ برابر نہیں ہوا، دیر سے اٹھنے کی سب نتیجہ ہے، وہاں پہنچا نہیں، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، پریشان حال، دن بھر پریشان، کیا کیا چیزوں سے لوگ پریشان ہیں ہم دیکھیے خالی۔ پھر دن بھر اس کا پریشانی میں گزرا، شام ہوئی اور جب آفس چھوٹنے آیا تو اس کو اب دم آ رہا، اس کو آنکھیں ٹائٹ ہو رہی، خون اس کا اب تیز دوڑا، چونکہ اب اس میں دم جاگ رہا، ایک طرح کہہ کے دم جاگ رہا، اب وہ جاگیں گے رات میں 12 بجے تک، پھر رات میں 12 بجے تک پھر سوئیں گا، پھر صبح اس کی زندگی ویسی رہے گی، تو زندگی ناکام ہو جاتی ہے۔ لیکن صبح اٹھنے والوں کی زندگیاں بہت الگ ہوتی ہے، ایک مختلف زندگیاں وہ جیتے ہیں، خاص طور سے فیملی لائف، اسپرچول لائف، آپ دیکھیں گے بزنس لائف اسٹرانگ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کسی کام سے پہلے پریپریشن کے لیے ریڈی رہتے ہیں، اور فجر کو چھوڑنے والا کسی کام سے پہلے کوئی تیاری نہیں کر پاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے بارے میں بیان کر دیا، اس لیے میں جب رکھوں گا تو بات رکھوں گا، اس کا دن بیکار ہو جاتا ہے، فجر چھوڑنے کی وجہ سے دن اس کا بیکار ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اور کیا کیا اس کے مسائل نہیں ہوتے، وہ جو گرہ باندھتا ہے رات میں ہے نا، وہ 3 گرہ جیسی کی ویسی بند پڑی ہوئی رہتی ہے، تو اس کا پورا دن جو ہے بیکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، فجر کی نماز بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ ہمارے معاشرے میں صبح کے بالکل ابتدائی حصے کے لیے کئی نام لیتے ہم استعمال کرتے ہیں، سحر کا معاملہ ایک دم بالکل جس کو بولیں گے ابھی روشنی نکلنے سے پہلے کا حصہ ہے، اس کے بعد فجر بولا جاتا ہے، صبح بولا جاتا ہے، یا ضحیٰ بولا جاتا ہے، بالکل یہ صبح کی ابتدائی بھی حصہ، کئی الفاظ بہرحال اس کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے فجر کا مفہوم کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو فجر کا مطلب یاد رکھیے یہ ہے کہ جو پاؤ پھٹتی ہے، مطلب جس کو کہیں گے صبح کا اول وقت جس کے اندر بالکل ہلکی ہلکی سفید روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتی ہے، رات کے کالے حصے کو دھکا دینا شروع کرتی ہے۔ اگر آپ لوگ کہیں اونچے علاقے پہ کبھی جائے اور فجر سے پہلے سحر کا آخری وقت کھڑے رہے اور دیکھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک دم باریک روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے نیچے سے، اور وہ ریئل روشنی ہوتی ہے، چونکہ روشنی کی 2 قسم ہوتی ہے، آگے میں رکھوں گا، ٹھیک ہے۔
تو وہ ریئل ہوتی ہے، وہ دھکا دے کے رات کے اندھیرے کو اوپر سرکاتے رہتی ہے کہ دھیرے دھیرے. تو وہ وقت جس کو ہم کہیں فجر کہتے ہو، اس کو ہم کہیں صبح کی سفید سفید دھیرے دھیرے پھیلنے والی روشنی کا نام جو رات کو ختم کرتی ہے اس کو فجر کہتے ہیں. بالکل ابتدا یاد رکھیں. تو صبح اٹھ کے ابھی چونکہ ہم لوگ ہر